بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، نماز کے احکامات آپ کے سامنے بیان ہو رہے تھے، اور لاسٹ میں جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ شیخ ناصر البانی اور شیخ ابن حزم یہ کہتے ہیں کہ پہلے تشہد میں اور آخری تشہد دونوں میں دعا مانگنا، یعنی تعوذ کی دعا مانگنا، وہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ فرض ہے۔ شیخ ابن حزم کے نزدیک تو یہ فرض ہے، واجب ہے، اور شیخ البانی بھی اس کو لازم و ضروری قرار دیتے ہیں۔ اور وہ شیخ البانی نے، جیسے کہ ان کا یہ موقف تھا کہ پہلے تشہد میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اور جیسے کہ آخری تشہد میں دعا مانگتے ہیں، انہوں نے اپنی تائید میں ابن حزم کا حوالہ دیا تھا۔ اور ابن حزم نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، ابن حزم نے پہلے تشہد میں اور آخری تشہد دونوں میں تعوذ کی دعا کو، یعنی خصوصاً وہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نبی علیہ السلام یہ نماز میں دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا ومن فتنۃ الممات۔ اس کے علاوہ اس میں آگے بھی الفاظ ابو ہریرہ سے یہ مروی ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ تو ابن حزم اور یہ کہتے تھے کہ بھئی اس کو پہلے تشہد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور آخری تشہد میں بھی، جبکہ ابن حزم اس کو فرض قرار دیتے تھے۔ ابن حزم کے جو دلائل تھے، اور ابن حزم نے جو اس موقف پر اپنی دلائل ذکر کیے تھے، وہ میں آپ کے سامنے بالتفصیل پڑھ چکا تھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ شیخ ناصر البانی نے اپنی تائید میں ابن حزم کا حوالہ دیا تھا، تو لہٰذا سب سے پہلے میں ابن حزم کہ ان دلائل کا دیگر اصول اور ضوابط کی بنیاد پر، خصوصاً جمہور محدثین کے سامنے ان دلائل کا ہم جائزہ لیتے ہیں، کیا ابن حزم کا یہ استدلال درست ہے، اور کیا ابن حزم نے یہ جو استدلال کیا ہے اور استدلال کر کے یہ کہا ہے کہ پہلے تشہد اور آخری تشہد دونوں میں تعوذ کا پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو ابن حزم نے جو دلائل دیے تھے وہ بالتفصیل وہ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، اس کے لیے آپ کو میری سابقہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمہور محدثین کا یہ موقف ہے کہ پہلے تشہد کے اندر دعا نہیں مانگی جائے گی، پہلے تشہد التحیات عبد و رسول تک پڑھا جائے گا۔ اور اس پر میں نے سابقہ ویڈیو میں آپ کے سامنے چاروں ائمہ کا جو موقف تھا درود پاک کے بارے میں، جیسے شیخ البانی یہ کہتے تھے اور شیخ ابن حزم بھی کہ بھی پہلے تشہد میں درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، تو میں نے اس بارے میں کہ پہلے تشہد میں آیا درود پاک پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، تمام محدثین کے حوالہ جات، چار ائمہ کے دلائل، وہ میں نے آپ کے سامنے سابقہ ویڈیو میں پڑھ دیے تھے اور بتائے تھے کہ بھی پہلے تشہد کے اندر درود پاک نہیں پڑھ سکتے، سب نے یہی لکھا ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ تعوذ کا، اور شیخ ناصر البانی نے جو دلائل دیے تھے، اور دلائل دے کے خصوصاً جو محدثین، جو فقہاء یہ کہتے ہیں کہ پہلے تشہد میں درود پاک اور دعا نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے جو دلائل دیے تھے شیخ البانی نے ان کا رد کیا تھا، ان کو ضعیف قرار دیا تھا اور ان میں جرح کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں بالتفصیل بعد میں کلام کروں گا۔ اس ضمن میں پھر یہ تھا کہ ابن حزم جو انہوں نے اپنی تائید میں ابن حزم کو پیش کیا تھا، تو میں نے کہا سب سے پہلے ابن حزم کے دلائل کو جمہور محدثین نے جو اصول اور ضابطے وضع کیے ہیں اس میں ہم اس ترازو میں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیخ ابن حزم کا استدلال درست ہے، اور نیز جو محدثین ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ بھئی پہلے تشہد اور آخری تشہد کے اندر دعا مانگی جا سکتی ہے، نہیں مانگی جا سکتی۔ اور دوسرا جو ابن حزم نے یہ کہا ہے کہ ابن حزم اور شیخ البانی نے یہ جو کہا ہے کہ پہلے تشہد اور دوسرے تشہد، آخری تشہد میں دعا مانگنا فرض ہے، اس کے بارے میں جمہور محدثین کیا کہتے ہیں۔ حضرات ذکر یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تشہد کے اندر کوئی بھی محدث اور کوئی بھی فقیہ پہلے تشہد کے اندر دعا مانگنے کا قائل نہیں ہے۔ رہ گیا آخری تشہد، تو آخری تشہد کے اندر دعا مانگنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نبی علیہ السلام نے دعا کی تلقین کی ہے، اور اس میں تعوذ کی بھی دعا شامل ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور مزید انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے نمازی کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہے دعا مانگے،
کسی بھی دعا کو نبی علیہ السلام نے آخری تشہد کے اندر فرض قرار نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور محدثین کا یہی موقف ہے کہ آخری تشہد میں، ایک تو آخری تشہد میں دعا مانگی جائے گی، ایک موقف یہ ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی دعا وہاں خاص نہیں ہے، کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اس کے ضمن میں جو دلائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اب آپ کو امید ہے کہ جو پچھلی ویڈیو کا خلاصہ ہے وہ آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں، اور اب میں آپ کے سامنے ابن حزم کا جو موقف تھا اس کے مقابلے میں جو دلائل ہیں جمہور محدثین کے، وہ میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو حق سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ذاتی ذکر سب سے پہلی جو حدیث پاک ہے وہ صحیح بخاری میں ہے اور حدیث نمبر 835 ہے۔